آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ جو مال روک کے رکھا ہے کل قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہ اس کے گلے میں یوں گھومے گا، یعنی گول گول توق بن جائے گا، ہار بن جائے گا، اور پھر وہ سانپ اس کی دونوں بانچیں، یہ بانچیں پکڑ لے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیری دولت ہوں جو تو نے سینت سینت کر جمع کر کر کے رکھا تھا، آج میں سانپ کی شکل اختیار کر گیا ہوں۔ پھر اس کو یہ اس کی سزا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 سے کر رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ خوف کا ماحول قائم کریں، مسلمانوں پر اپنا رعب ڈالنے کی کوشش کریں، اور یہ شیطانی کوششیں ہیں۔ شیطان اس طرح اپنے دوستوں سے مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا ہے کہ یہ کافر لوگ، مشرک لوگ، دشمن لوگ تمہیں ختم کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی سازشوں، ان کی چالوں، ان کے مکر و فریب اور ان کی کوششوں سے نہ گھبرائیں، مجھ سے ڈریں۔ اگر پکے سچے ایمان والے ہیں میں ان کی ساری چالوں کو ناکام کر دوں گا۔ آگے دو آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور آپ کا حوصلہ بڑھایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے آزمائشوں سے، پریشانیوں سے گزر رہے تھے، بڑا کٹھن مرحلہ تھا، اور بہت کم تعداد تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، چند سو کے سوا نہیں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد بھی مکہ کے مشرک مسلسل پے در پہ حملے کرتے رہتے تھے، اور کوشش یہ کرتے تھے کہ مدینے سے بھی ان کو جمنے نہ دیا جائے، رہنے نہ دیا جائے، اور ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ تو مسلسل ان کی کوششیں جاری تھیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، جو کفر کی طرف لپک رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، وہ کوششیں کر رہے ہیں، ان کی یہ کوششیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں، پریشان نہ ہوں، یہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام کی راہ میں، اسلام کے راستے میں یہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ اسلام کا چراغ بجھا دیا جائے اور اسلام کے چراغ کو ختم کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام کا مستقبل بہت روشن ہے، اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے، اسلام آگے بڑھے گا، اسلام کو اشاعت ملے گی، اسلام پھیلے گا، ان کی رکاوٹیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم، اللہ چاہتا ہے کہ کفر کی طرف ان لپکنے والوں اور کوشش کرنے والوں کو اللہ آخرت میں کچھ حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔
ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا۔ آگے اللہ نے پھر فرمایا کہ جو ایمان کے بدلے کفر کو خرید رہے ہیں، ایمان کو اختیار کرنا چاہیے لیکن انہوں نے کفر کو اختیار کیا ہوا ہے، اور توحید کو اپنانا چاہیے جنہوں نے توحید کے بدلے شرک کو پسند کیا ہوا ہے، اور وہ پوری کوششیں اپنا پورا زور اس پہ لگا رہے ہیں کہ کفر کا اور شرک کا غلبہ ہو جائے اور اسلام کے پودے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ یہ خام خیالی ہے، ان کے یہ خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کو، اللہ کے دین کو اور دین کے اختیار کرنے والوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کوششوں کی وجہ سے ان کے لیے اللہ نے پھر آگے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذہنوں میں پیدا ہونے والی ایک بات کا جواب دیا ہے۔ اہل ایمان کے ذہن و دماغ میں بھی بات آتی ہے، اور جو کفر اور شرک پر ہیں ان کے دماغ میں بھی ایک بات آتی ہے۔ اکثر پہلے بھی اور آج بھی جو کفر اور شرک کو اختیار کیے ہوئے ہیں، دنیا کے اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں، خوشحالی میں ہیں، مال بھی ان کے پاس ہے، دولت بھی ہے ان کے پاس، افراد بھی بہت زیادہ ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے اہل ایمان کتنے ہوں گے، زیادہ تر تو کفر و شرک پر لوگ ہیں۔ تو کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ خوشحال کیوں ہیں، یہ مالدار کیوں ہیں، اور ان کے پاس اقتدار ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ان کے پاس افراد کی یعنی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ کے محبوب ہے، تبھی تو اللہ نے ان کو یہ سب چیزیں دنیا کی دے رکھی ہے، دنیا کی ترقی۔ اور وہ بھی یہ کہتے تھے اگر اللہ ہمیں نہیں چاہتا ہے، ہم اللہ کے اتنے مبغوض و ناپسندیدہ ہیں، تو پھر یہ ترقی کے جو نقشے ہیں یہ ہمیں کیوں دیے ہوئے؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے اس گتھی کو سلجھایا ہے، حل کیا ہے، کہا کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے، بعض مرتبہ تو نعمتیں ملتی ہے اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر، نوازش کے طور پر، مہربانی کے طور پر، اور بعض مرتبہ دنیا کی یہ ساری چیزیں ملتی ہے امہال کے طور پر۔ امہال کا مطلب ڈھیل کے طور پر، مہلت کے طور پر اللہ دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اللہ جس کو دے رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے شکاری شکار کرتا ہے، وہ اپنا جال ڈالتا ہے، مچھلی کے لیے ڈالے یا کسی اور شکار کو پکڑنے کے لیے ڈالے، تو جال جب ڈالتا ہے تو اس میں جس چیز کا شکار کر رہا ہے نا، اس کے مرغوب پسندیدہ چیز رکھ دیتا ہے۔ وہ شکار یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میری پسندیدہ چیز مل گئی، اس کو کھانے میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ پھنسنے کے بعد یا مچھلی ہے جیسے کانٹے میں پھنس گئی تو تھوڑی ڈھیل دیتا ہے شکار کرنے والا، اور وہ شکار سمجھتا ہے کہ مجھے ڈھیل ملی ہوئی ہے، مہلت ملی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اچانک پھر اس شکار کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، اپنے قبضے میں اس کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کرتا ہے اور پھر اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی کافروں و مشرکوں کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہے یہ اس طور پر مہلت کے طور پر، ڈھیل کے طور پر ملی ہوئی ہے، چونکہ ان کے اندر تکبر ہے اور ان کے اندر عناد ہے، سرکشی ہے، ضد اور ہردرمی ہے، یہ ایمان قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ان کو نعمتیں دی تاکہ اس خوش فہمی میں، اچھے گمان میں رہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں تبھی تو ہمیں کوئی نعمتیں ملی ہوئی ہے، تو وہ ایمان کی طرف نہیں آتے، پھر وہ اپنے کفر پر، معصیت پر، گناہ پر، اللہ کی نافرمانی پر جمے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں اور پھر پکڑے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں انما نملی لہم خیر لانفسہم کہ ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ گناہ میں اور بڑھ جائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور پھر ان کے لیے آگے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ،
چونکہ غزوہ احد کا ذکر چلا تھا، غزوہ احد میں اللہ کی طرف سے کچھ آزمائشیں آئی، حالات آئے، 70 اہل ایمان شہید کر دیے گئے، باقی جو بھی بچے تھے وہ زخمی تھے، خود حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا اور آپ کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا تھا۔ یہ حالات آئے، تو یہ حالات کیوں آتے ہیں مسلمانوں پر؟ آج بھی دیکھیں حالات ہیں، آج پوری دنیا میں آزمائش میں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جس حالت پر تم ہو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس حالت پر نہیں چھوڑیں گے، آزمائشیں لائیں گے، مصیبتیں لائیں گے، حالات لے آئیں گے، مزاج کے خلاف ناموافق ناخوشگوار واقعات پیش آئیں گے۔ اور یہ اللہ کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے کہ حالات جب تک نہیں آتے ہیں تو اچھا اور برا، پاک اور ناپاک، کھرا اور کھوٹا، پکا اور کچا سب رلے ملے رہتے ہیں، ساتھ میں رہتے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایسے بھی دیکھو دوستی کا دم بھرنے والے دوستی کا دم بھرتے، لیکن حالات جب خلاف ہوں تب کوئی دوستی کا دم بھرے تو پتہ چلتا ہے۔ اس وقت حالات آتے ہیں تب آزمائش ہوتی ہے، سب منہ پھیر لیتے ہیں، سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو حالات اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس لیے لاتے ہیں ایمان والوں پر حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ اس طرح ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، کھرے کو کھوٹے سے الگ کر دے، پکے سچے مومن کو منافق سے، دوغلے انسانوں سے الگ کر دے۔ اللہ چھٹنی کرتا ہے حالات لا کر، اور جس اعتبار سے آگے قیامت کی طرف ہم بڑھتے چلے جائیں گے نا، حالات کٹھن سے کٹھن ہوتے چلے جائیں گے اور پھر چھٹنی ہوگی۔ کفر کا غلبہ دیکھ کر، شرک کا غلبہ دیکھ کر، اسلام کے دشمنوں کا غلبہ دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ چھٹ جائیں گے، اور چھٹ رہے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیے، آج ابھی اب 10 سال ہوئے حالات ایسے پلٹے، ہمارے ہم ملک میں بھی دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری دشمن طاقتیں ہیں اسلام و مسلمانوں کو ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتی، ان کا غلبہ ہے۔ تو کتنے سارے لوگوں نے مذہب اسلام چھوڑ دیا، کتنے سارے لوگ جو ہے وہ نام بدل دیا، کپڑے بدل لیے، ہے نا، دھرم بدل لیا۔ بہت سارے لوگ اب بھی لگے ہوئے ہیں، ہے نا، ایک کوششیں جاری ہے، اسلام کو ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم ایکس مسلم تھے، پہلے مسلمان تھے، اب ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر اب اس ملک میں حالات آئے ہوئے ہیں، اب جدھر کی ہوا چل رہی ہم ادھر ہو جائیں۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے چھٹنی کے حالات، ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیشہ وعدہ غلبے کا اسلام کا رکھا ہے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں حالات ہم اس لیے لاتے ہیں تاکہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے، چھٹنی ہو جائے۔ جس کو جانا ہے وہ ادھر جائے گا، اور جو پکا سچا ہے حالات سے نہیں گھبرائے گا، وہی ہے کہ سونا اور چاندی اس کا کھرا کھوٹا ہونا کب پتہ چلے گا؟ جب اس کو آگ میں ڈالیں گے، کندن سے نکلے گا، وہ جب آگ سے نکلے گا تب کندن بنے گا، اصلی کھرا بنے گا۔ تو ہم حالات اس لیے لاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ منافق قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے کافر تھے، وہ بھی ساتھ میں رہتے تھے، دغا بازی بھی کرتے تھے، تو کیسے پتہ چلے کہ کون منافق ہے کون پکا مومن ہے؟ تو اللہ کے نبی سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں بھی اللہ مطلع کر دے کہ یہ منافق ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرے گا، تمہیں براہ راست بتا دے کہ کسی کے دل کی حالت بتا دے، کیفیت بتا دے کہ پکا سچا مومن ہے یا منافق ہے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا ہے، یہ بتلانے کے لیے اللہ رسولوں کا انتخاب کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، اور پھر اس پر کچھ غیب کی باتیں ظاہر کرتا ہے۔ سب غیب کی باتیں اللہ رسولوں کو بھی نہیں بتاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسولوں اللہ کے پیغمبروں کو سب غیب کی باتیں، چھپی ہوئی باتیں بتا دی جائے تو پھر اللہ ہمیں اور اللہ کے بندوں میں کیا فرق رہے گا؟ ساری چیزوں کا علم تو صرف اللہ کو معلوم ہے، یہ اللہ ہی کی شان ہے، ہر چھپی ہوئی چیز کا علم اور اس کی جانکاری اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ بعض مرتبہ رسولوں پر یہ حالات کھول دیتے ہیں، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کو بتایا گیا تھا یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ آپ نے اپنے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو منافقوں کی فہرست بتا دی تھی، دے دی تھی کہ یہ منافق ہے، اور ان سے تاکید کی تھی کسی کو بتانا نہیں، تم کو بتا رہا ہوں، تم کسی کو نہیں بتانا۔ یہ جو منافق ہوں، اس لیے کہ منافقت یہ تو دل کے اندر کی بات ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون پکا ہے، کون کچا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اللہ دل کے رازوں سے واقف ہے۔ اس نے نبی کو بتایا، نبی نے اپنے صحابی کو بتایا، اور پھر کہا کسی کو بتانا نہیں نام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے کہا کرتے تھے کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کی جو فہرست تمہیں دی ہے اس میں کہیں عمر کا تو نام نہیں ہے، بتاؤ، یہ پوچھا کرتے تھے۔ بلکہ جنازہ آیا کرتا تھا تو حضرت عمر پہلے یہ دیکھا کرتے تھے کہ اس جنازے میں حذیفہ شریک ہے یا نہیں، حذیفہ حاضر ہے یا نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ حاضر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچے پکے مسلمان کا جنازہ ہے۔ حضرت عمر جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے، شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اور اگر حضرت حذیفہ مدینے میں موجود ہیں اور جنازے میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پڑھایا کرتے تھے اس کا جنازہ۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے رسولوں میں سے، ان کو بتاتا ہے حالات، اور پھر وہ آگے ایمان والوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں دیکھو کون منافق ہے، اس کے پیچھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں پتہ چل جائے، اس لیے کہ اللہ غیب ہر ایک کو نہیں بتاتا ہے، وہ رسولوں کو بتاتا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھو، بھروسہ رکھو، ایمان لے آؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم پکے سچے مومن رہے، تقوی والی زندگی گزاری، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر قدم اٹھایا، تو پھر تم نے بڑا کمال حاصل کر لیا، تمہارے لیے اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ۔ منافقوں کا ذکر ہوا، تو منافقوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ منافق جو تھے نا وہ اصلاً یہودیوں ہی میں سے تھے، اور یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچائی اور بڑے حالات لے آئے۔ مدینے میں یہودی آباد تھے، اور آج تک مسلمانوں کو جو سازشوں میں ہیں گھیر رہے ہیں وہ یہودی ہیں۔ دنیا میں یہودی دماغ کام کر رہا ہے، پیچھے یہودی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشان کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو منافق ہوتا ہے نا، دو موقعوں پر اس کی کچھ نہ کچھ اصلیت حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اس کی منافقت سے چہرہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ ایک تو جب اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا موقع آتا ہے تو یہ پیچھے ہٹتے ہیں، جیسے غزوہ احد میں پیچھے ہٹ گئے تھے۔ 300 لوگوں کو لے کر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ لے کے چلا گیا تھا عین میدان سے۔ اس وقت ان کی حقیقت کھل گئی کہ یہ ہے۔ اور دوسرا، جہاد جان کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، مال کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے، موقع آتا ہے، تو اس وقت وہ بخل کرتے ہیں، ہاتھ بند کر لیتے ہیں، مال خرچ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر بھی پرکھا جائے گا، پرکھ لیا جاتا ہے کہ ہاں اس کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنے مال میں بخل کر رہے ہیں، اس مال میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے دیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے خرچ نہیں کیا، میں نے کسی کو نہیں دیا، میرے اتنے پیسے بچ گئے، یہ ان کے لیے خیر ہے، نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، نقصان دہ ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جس چیز کی سلسلے میں یہ بخل کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہ ان کے گلے کا طوق اور ہار بن جائے گا۔ احادیث میں آیا ہے کہ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا، بعض اعمال ایسے ہیں کل قیامت کے دن عمل کر رہے ہیں، اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے، صورت نہیں ہوتی ہے، کل قیامت کے دن وہ شکل اختیار کر لے گا، کسی چیز کا روپ دھار کر لے گا۔ جیسے
مال میں بخل کر رہا ہے انسان، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے، تو یہ مال کل قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ حدیث میں آیا، یہ جو آیا نا یہاں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو یہ بخل کر رہے ہیں، مال کو روک کے رکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے ہیں، یہ مال ان کے گلے کا طوق ہار بن جائے گا۔ تو حدیث میں آیا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ جو مال روک کے رکھا ہے کل قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہ اس کے گلے میں یوں گھومے گا، یعنی گول گول طوق بن جائے گا، ہار بن جائے گا، اور پھر وہ سانپ اس کی دونوں بانچیں، یہ بانچیں پکڑ لے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیری دولت ہوں جو تو نے سینت کر جمع کر کے رکھا تھا، آج میں سانپ کی شکل اختیار کر گیا ہوں۔ پھر اس کو یہ اس کی سزا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمانے کے بعد یہی آیت پڑھی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں جو بخل کرو گے یہ تمہارے گلے کا طوق بنے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آدمی بخل کیوں کرتا ہے؟ آدمی بخل کیوں کر رہا ہے؟ مال بچا کے رکھ رہا ہے، اس کے کام آئے گا نا بھائی، وہ تو سب کچھ چھوڑ کے اس دنیا سے چلا جائے گا، بچا کے رکھے گا، اس کے کام تو آئے گا نہیں، سب کچھ یہیں چھوڑ کے جائے گا۔ کوئی قبر میں ساتھ تو آج تک نہیں لے گیا۔ سکندر جیسا بادشاہ تھا، آدھی دنیا کو فتح کرنے والا، جب جا رہا تھا نا، بہت مشہور بات ہے، اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جو ہے میرا ہاتھ کفن سے باہر رکھنا اور یوں کھلا رکھنا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ دنیا کا فاتح، دنیا کو اپنے قبضے میں کرنے والا بھی اس دنیا سے یوں خالی ہاتھ جا رہا ہے، خالی ہاتھ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں و زمینوں کی میراث اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ تم تو اس دنیا سے چلے جاؤ گے، سارا یہیں چھوڑ کے جاؤ گے، اصل تو ملکیت اللہ کی ہے، اصل میراث اللہ کی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تمہاری میراث بنے گی، تمہارے کام آئے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے اپنی راہ میں جب خرچ کرنے کا کہا نا تو قرآن میں مختلف جگہوں پہ آیا ہے، وہ اس طور پر کہا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے، فَيُقْرِضُ اللَّهَ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے، اللہ اس کو کئی گنا بنا کر واپس لوٹائے گا۔ یہ اللہ نے جو تعبیر اختیار کی، انداز ایسا ہے کہ بخیل سے بخیل آدمی کے دل میں بھی خرچ کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ جو دو گے، حالانکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو۔ خرچ کرنے کے بعد اللہ کی چیز تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، واپس کرنے کا کیا مطلب؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس کو ایسا سمجھنا جیسا قرض جو ہوتا ہے وہ واپس ہی آتا ہے، تو میں بھی تمہیں اس کا واپس کروں گا، اس کا بدلہ، اور کئی گنا بڑھا کر واپس کروں گا۔ یہ جو انداز اللہ نے اختیار کیا ہے، آدمی کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، نہ خرچ کرنے والا کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ لیکن جب یہ آیت اتری نا تو یہود بے بہبود، عجیب و غریب قوم، انہوں نے مذاق بنا لیا۔ مذاق کیا بنایا؟ لو جی اللہ کہہ رہا ہے مجھے قرض دو، اس کا مطلب ہے اللہ غریب ہے، اللہ محتاج ہے، اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ ضرورت مند ہے، ہم مالدار ہیں، ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ ٹھٹھا بنا لیا، مذاق بنا لیا۔ تو اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ہم نے لکھ رکھا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ چھوڑ دیے جائیں گے، یہ گستاخی کے جملے، یہ بے ادبی کے جملے، یہ مذاق کے جملے ہم نے نوٹ کر رکھے، وقت آنے پر جواب، جو کہتے ہیں نا سب یاد رکھا جائے گا، وقت آنے پر حساب دیا جائے گا، حساب لیا جائے گا یا چکایا جائے گا، بلکہ یوں تو کہتے ہیں سود سمیت چکایا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں سب کچھ ہم لکھ رکھیں، ہم
وقت آنے پر دیکھیں گے۔ اور اللہ آگے فرما رہے ہیں صرف یہ نہیں، تمہاری تو اس سے بڑھ کر تمہارے کرتوت تھے، تمہاری حرکتیں تھیں۔ قتلہم الانبیاء بغیر حق، تمہارے اگلے باپ دادوں نے، تمہارے جو پرکھے گزرے انہوں نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کام کیا تھا، اللہ کے محبوب بندوں کو، نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا، وہ بھی ہمارے حساب میں ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور جب ہمارے پاس پہنچو گے تو پھر ان سب باتوں کا مزہ بھی چکھو گے، ہم کہیں گے دیکھتی ہوئی آگ کا عذاب آج چکھو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ سزا ہے اس کی جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے۔ اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اللہ نے تم پر ظلم نہیں کیا ہے، تم اسی آگ کے مستحق تھے، حقدار تھے، تمہارا حق ہے یہ آگ۔ اب اگر اللہ تمہیں آگ میں نہ ڈالے، تمہاری ان کرتوتوں کی وجہ سے اور گستاخیوں کی وجہ سے اور نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے اگر اللہ تمہیں عذاب میں نہ ڈالے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تمہاری حق تلفی کر رہا ہے، تمہارا حق ہے آگ میں جلنا، تو اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، تم اسی کے مستحق ہو، تمہارا حق تمہیں دے دیا گیا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے، اللہ نے ہم سے یہ پکا قول و قرار لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ قربانی پیش کرے جس کو آگ جلائے۔ اللہ کے نبی جب یہودیوں کو کہتے تھے نا مجھے سچا پکا نبی رسول مان لو، تو وہ کہتے تھے ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں، آپ ہمیں معجزہ نہیں دکھاتے، تو کیا معجزہ دکھائیں؟ کہ معجزہ یہ دکھاؤ کہ جو مال غنیمت وغیرہ آپ کو ملتا ہے اس کو آپ کسی جگہ رکھ دو، اللہ کی طرف سے آگ آئے اس کو جلا کے خاکستر کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو جہاد کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، پہلے جب نبی کافر قوموں سے مخالفوں سے لڑتے تھے اور وہ جب قوم بھاگتی تھی، مخالف قوم سامان چھوڑ کے وہ سامان جمع کرتے تھے، اس کو مال غنیمت کہتے تھے، لیکن نبیوں کے لیے، پچھلی قوموں کے لیے مال غنیمت استعمال کرنا حلال نہیں تھا۔ کیا کرتے تھے؟ بیت المقدس کے پاس جا کے ایک جگہ رکھ دیتے تھے، آسمان سے کوئی آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ نبی نے اور اس کے ماننے والوں نے جو جہاد کیا ہے اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو گیا ہے۔ آپ وہ چھٹے پارے میں پڑھیں گے، حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، آپس میں کس چیز میں اختلاف ہو گیا تو کہا کہ قربانی پیش کرو، تو دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل اور قابیل۔ حابیل نے وہ کھیتی کرتا تھا، کچھ اناج غلہ پیش کیا، قابیل جو تھا غالباً وہ بڑا تھا، اس نے ایک مینڈا پیش کیا، دمبا پیش کیا، تو قابیل ناقابل تھا، اس کی قبول نہیں ہوئی، قربانی نذر نیاز جو بھی دی تھی آگ نہیں آئی، اور وہ حابیل کی قبول ہو گئی تھی، تو وہ اسی طرح آگ کی شکل ہوتی تھی جو ختم کر دیتی تھی اس کو۔ اللہ کے نبی سے کہتے تھے آپ سے تو ایسا معجزہ ظاہر نہیں ہوا ہے، آپ ایسا معجزہ ظاہر کریں تو ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت حلال ہے، اس امت کے لیے حلال ہے، تو اب تو آگ تو آنی نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ آگ نے مال غنیمت کو ختم کر دیا، جلا دیا تو جہاد مقبول ہو گیا، وہ ہونا نہیں ہے۔ اللہ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، لیکن یہودی یہ مطالبہ کرتے تھے ہم آپ کو سچا نبی اسی وقت مانیں گے جبکہ پچھلے ہمارے پیغمبروں کے ساتھ یہ معجزہ پیش آتا تھا، آپ بھی پیش کیجئے۔ اللہ نے فرمایا قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، تم کہہ رہے ہو یہ معجزہ پیش کر دو تو ہم مان لیں گے آپ کو سچا پکا رسول، حالانکہ ماننے والے تم ہو نہیں۔ کیوں؟ پچھلے پیغمبر بھی تمہارے پاس معجزات لے کے آئے، کیا کیا معجزات نہیں دکھائے نبیوں نے، پیغمبروں نے۔ وبالذی قلتم، جس معجزے کی تم ڈیمانڈ کر رہے ہو نا، آگ آئے آسمان سے اور مال غنیمت کو کھا جائے، یہ معجزہ بھی موسیٰ نے بھی دکھایا، عیسیٰ نے بھی دکھایا، پہلے پیغمبروں نے دکھایا، لیکن تم تو مانے نہیں، تم نے تو ان نبیوں کو قتل کر دیا۔ تو یہ تو تمہارا نہ مطالبہ صحیح ہے اور نہ تم اس میں مخلص ہو کے ایمان لے آؤ گے۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ان نبیوں کو کیوں قتل کیا تم نے؟ انہوں نے تو یہ معجزہ دکھا دیا تھا، تو ان پر تو ایمان لانا چاہیے تھا، ان کا تو احترام کرنا چاہیے تھا،
ان کے پکے سچے ساتھی بن جاتے، لیکن تم نہیں بنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، اگر ڈیمانڈ پوری ہو گئی ایمان لانے والے ہو نہیں۔ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے اے نبی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی یہ چیز ہوتی آئی ہے، ہر زمانے میں اس طرح کے لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا ہے، نبیوں کا مذاق اڑایا ہے، نبیوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہے۔ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، حالانکہ نبیوں نے ان کے پاس آ کر معجزات دکھائی، کتابیں لکھی ہوئی دکھائی، روشن کتابیں دکھائی، زبور لکھی ہوئی روشن کتابیں، تورات، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ جو صحیفے تھے سب آئے ہیں، پیغمبروں نے بتائی ان کو، لیکن ان کو ماننا نہیں تھا، نہیں مانے۔ آپ بھی یہ جو مطالبے کر رہے ہیں نا، یہ معجزے دکھا دو اور فلاں نشانی دکھا دو، اس سے ہونے والا کچھ نہیں ہے، آپ تو بس اپنا پیغام پہنچاتے جائیے، ان کی درخواستوں کی طرف نگاہ مت کیجیے۔